ذکر شبیر گر نہ ہو اس میں، ذکر شبیر گر نہ ہو جس میں زندگی کس قدر ادھوری ہے، قرب رب الحسین کی خاطر ماتم شیخ بہت ضروری ہے۔ درود پڑھ لیجیے اے کاش کہ رہتا یہ محرم کوئی دن اور، اے کاش کہ رہتا یہ محرم کوئی دن اور، ہوتا تیرا گریہ تیرا ماتم کوئی دن اور، یہ کوثر و تسلیم سے چھلکے ہوئے پیالے، یہ کوثر و تسلیم سے چھلکے ہوئے پیالے، رہتی میری آنکھیں ابھی پرنم کوئی دن اور، یہ فصل ازاں باعث نکہت ہے چمن میں، کلیوں پہ ٹپکتی ابھی شبنم کوئی دن اور، اے خالق گریہ نہ مجھے خود سے پرے کر، اے خالق گریہ نہ مجھے خود سے پرے کر، رہنا ہے تیرے راز کا محرم کوئی دن اور، کیا تھا کہ سیاہ پوش ہی رہتے ابھی کچھ روز، کیا تھا کہ سیاہ پوش ہی رہتے ابھی کچھ روز، کعبے کی طرح محو ازاں ہم کوئی دن اور، مصروف ازاں شامل گریہ و بکا تھی، مصروف ازاں شامل گریہ و بکا تھی، عباس کا تھامے ہوئے پرچم کوئی دن اور، یا رب میرا مقصود ہے شبیر کا ماتم، یا رب میرا مقصود ہے شبیر کا ماتم، باقی میرے ہاتھوں میں رہے دم کوئی دن اور، جاری رہے تا حشر عزادار یہ شبیر، جاری رہے تا حشر عزادار یہ شبیر، ہونا ہے جنہیں ہوں گے وہ برہم کوئی دن اور، ہونا ہے جنہیں ہوں گے وہ برہم کوئی دن اور، پرسا ابھی شہوار ادا کب ہوا شہکار، پرسا ابھی شہوار ادا کب ہوا شہکار، اس وجہ سے باقی ہے یہ عالم کوئی دن اور، اے کاش کہ رہتا یہ محرم کوئی دن اور، ہوتا تیرا گریہ تیرا ماتم کوئی دن اور۔ درود پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العهد منی بزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم العروج وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام، صلوات علی محمد وعلی اللہم لا نول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر اصحاب النور ظالم، اللہم لا نساوة التي جاہدت الحسین والشائعت وبایعت واتبعت على قتله، اللہم العنہم جمیعا، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتاب المجید وفرقان الحمید وقوله الحق، بسم اللہ الرحیم، یسبح بحمد الرعد، صلوات علی محمد وآل محمد۔
1447 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی نبی اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بعنوان امام حسین کی کہانی کی زبان ہے. اور سورہ رات کی آج جس آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا، جس نے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یوسف کے بہت رحم دی، فرمایا کہ جو گرج ہوتی ہے بجلی، یہ گرج یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یہ جو گرج ہے یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. خصائص حسینیہ کتاب ہے، اس میں چھٹے امام کا فرمان صاحب کتاب نے لکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بادل اس وقت تک گرجتا نہیں ہے مگر اس کی گرج امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتی ہے. یعنی جب بادل گرجتا ہے تو اس گرج میں جو ہے امام حسین کے اس کی تسبیح یہ ہے کہ وہ امام حسین کے قاتل پہ لعنت بھیجتی ہے. چھٹے امام نے فرمایا. اور آج کچھ لمحے کے بعد ابھی یہ شب عاشور میں بدل جائے گی، اور اسی حوالے سے پھر قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ والفجر، جو کہ امام حسین کے متعلق اتری ہے. اس کے آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر. فرمایا کہ فجر کی قسم، مسلسل گزرنے والی 10 راتوں کی قسم، پھر فرمایا 2 کی قسم اور 1 کی قسم، اور پھر فرمانے لگا کہ هل فی ذلک قسم الذی حجر، کیا عقل والوں کو اس میں کوئی قسمیں دکھائی دیں؟ اللہ نے کہا کہ عقل والوں کو یہاں کوئی قسمیں دکھائی دیں. اچھا اللہ عقل کا لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، افلا تعقلون جہاں پہ اللہ نے استعمال کیا اللہ نے، لیکن یہاں پہ اللہ نے لفظ ہجر استعمال کیا. اب یہ ہجر میں اور عقل میں کیا فرق ہے؟ کہیں کہہ رہے ہیں تعقلون عقل رکھتے ہو تو عقل سے غور کرو، یہاں کہہ رہے ہجر. عقل میں اور ہجر میں فرق کیا ہے؟ عقل ہر کوئی رکھ سکتا ہے مگر ہجر کوئی خاص ہوتا ہے جو رکھتا ہے. عقل اوروں کے پاس بھی ہوتی ہے مگر ہجر ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. یہ ہجر کہتے ہیں کسے ہیں؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ابو ذر کے پاس جو تھی وہ عقل نہیں تھی، وہ ہجر تھی. جناب سلمان کے پاس جو تھی وہ ہجر تھی. یعنی جو عقل سے بھی بالا درجہ ہو اسے کہا جاتا ہے ہجر. اور اللہ کہہ رہے کہ کیا تم کو اس میں کچھ قسمیں دکھائی دیں؟ یعنی کوئی خاص قسمیں ہیں. اب یہ اور انسان خود کرے کہ یہ کیا ہے. علامہ فیضی کہتے ہیں اپنی تفسیر میں، وہ لکھتے ہیں کہ جو یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ مسلسل گزرنے والی 10 راتوں کی قسم، وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہاں یہ 10 راتیں ہیں حسین کی 10 راتیں ہیں. تو اس سے مراد امام حسین کی گزری ہوئی 10 راتیں ہیں. اب کیا فجر کی قسم، گزرنے والی 10 راتوں کی قسم، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امام حسین کی دنوں کی قسمیں نظر آتی ہیں. اب اگر ان کے مطابق ترجمہ کیا جائے تو صبح عاشور کی قسم، مسلسل گزرنے والی 10 راتوں کی قسم، پھر فرمایا 2 کی قسم اور 1 کی قسم. اللہ ایک ساتھی کہہ دیتا 3 کی قسم، یہ 2 کو الگ کیوں کیا، 1 کو الگ کیوں کیا؟ اگر اس کو غور کیا جائے تو کربلا میں اگر دیکھا جائے تو اماموں کی تعداد کربلا میں 3 تھی. تعداد امام کی 3 تھی. 1 امام ساکن کربلا بنے، 2 امام کوفہ اور شام گئے. 2 کی قسم اور 1 کی قسم الگ کر کے کربلا کے منظر پر اللہ نے بیان کر دیا. تو یہ تو اس کا آغاز ہے. بے اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں واپس پلٹا اور اس عالم میں آ کے تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں. کیا فرمایا کہ اس عالم میں آ کے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. پوری کائنات خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے. کسی سے پوچھو بھائی عبادتیں کیوں کرتے ہو، ہر کوئی کہے گا کہ بھائی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تسبیح کیوں کرتے ہو؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. روزے کیوں رکھتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. یعنی پوری کی پوری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے اور اللہ حسین کو راضی کرنا چاہ رہا ہے. فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں واپس پلٹا. یہ لفظ پلٹ آنا اس بات کو بتلا رہا ہے کہ جو زمین کا رہائشی نہیں، عرش کے رہائشی کو حسین کہا جاتا ہے. اسی سورہ والفجر میں اللہ نے درمیان میں ایک جنت کا تذکرہ کیا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور اس جنت کے بارے میں کہنے لگا کہ اس جنت کی مثل شہروں میں کہیں آباد نہیں ہے. اس جنت کی مثل شہروں میں کہیں آباد نہیں ہے. یہ کون سی جنت ہے کہ جس کی مثل شہروں میں نہیں ہے؟ یہ شداد والی جنت ہے جو شداد نے بنائی تھی. اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ جنت کس نے بنائی تھی؟ شداد نے بنائی تھی. اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ نے ایک مقام پہ اور جنت کا تذکرہ کیا، اور اس جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک جنت ہے جو ریت کے ٹیلے پر ہے.
کہ ایک جنت ہے جو ریت کے ٹیلے پر ہے، ایک جنت بنائی تھی شداد نے، ایک جنت کہہ رہے کہ جو ریت کے، اب یہ ریت کون سی جنت ہے؟ ایک جنت جو شداد نے بنائی تھی، بنائی بھی اللہ کی دشمنی میں تھی، اللہ کی دشمنی میں بنائی تھی، اور کئی سالوں میں جنت بنائی، کئی سال لگے ہیں اس جنت بنانے میں، اللہ کی دشمنی میں بنائی، کئی سالوں میں جنت بنائی۔ اور اللہ کہہ رہے کہ ایک جنت اور بھی ہے جو ریت کے ٹیلے پہ ہے، کمثل جنت ربوۃ، یہ جنت ہے جو ریت کے ٹیلے پر ہے۔ قرآن کہہ رہے کہ کمثل جنت ربوۃ، ایک جنت ہے جو ریت کے ٹیلے پر ہے۔ یہ ریت کے ٹیلے پر کون سی جنت ہے؟ جو نبی کا ایک فرمان ہے کہ نبی نے فرمایا انا قبر الحسین ترعۃ من الطر الجنہ، حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے۔ کہ حسین ابن علی کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے۔ امام حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے، تو یہ قبر حسین کیا ہے؟ جنت ہے۔ ایک جنت بنائی تھی شداد نے، ایک جنت بنائی تھی مولا حسین نے۔ شداد نے جنت بنائی تھی اللہ کی دشمنی میں، اور بنائی بھی کافی سالوں میں، بنا شداد نے جنت بنائی کئی سالوں میں بنائی اور اللہ کی دشمنی میں بنائی۔ مولا حسین نے جنت بنائی اللہ کی محبت میں بنائی، اور مولا حسین کی جنت کا کمال یہ تھا کہ ایک رات میں سارا سامان اکٹھا کیا، آدھے دن میں جنت بنا دی، اور مولا حسین اپنی جنت کی ایک اہم اینٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ جو آزاد تھی، پابند نہیں تھی، اور آزاد کو عربی میں حر کہا جاتا ہے، آزاد کو عربی میں حر کہا جاتا ہے۔ یہ امام حسین کی جنت ہے، یہ امام حسین نے کربلا میں جنت بنائی۔ اب امام حسین کی جنت کے کیا کہنے، ایسی جنت بنائی ہے امام حسین نے کہ زمین والے ہوں کربلا جانے کی تمنا رکھتے ہیں، ان کی خواہش ہو کہ ہم کربلا جائیں، آسمان والے ملائکہ ہوں تو ان کی خواہش ہے کہ ہم کربلا جائیں، جنات ہوں تو ان کی خواہش ہو کہ ہم کربلا جائیں، یعنی اللہ کی تمام مخلوقات کی خواہش ہے کہ ہم کربلا جائیں، ہم کربلا جائیں۔ مولا حسین نے استعاروں کو بدل دیا، اور اس طرح استعارے بدلے کہ سن 60 ہجری تک زمین سے آسمان پر جانے کو معراج کہا جاتا تھا، سن 61 ہجری میں کربلا بسنے کے بعد آسمان سے کربلا آنے کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ امام حسین نے ایسی جنت بنائی، اور جنت جب بنائی اور پھر تذکرہ امام حسین کا کس طرح سے ہوا، قرآن کے آئینے میں کس طرح۔ اب اللہ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز کی پڑھیے اور قربانی دیجیے، یعنی نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ ساتھ جوڑا ہے، نماز کے ساتھ قربانی، نماز کے ساتھ اگر قربانی دیکھنی ہو تو امام حسین کی سیرت نظر آتی ہے۔ یہ آیت بھی امام حسین پہ کس طرح جج رہی ہے کہ نماز کے ساتھ قربانی، آج ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر قربانی ہو رہی ہے، یعنی نماز اور قربانی دونوں چیزیں امام حسین نے ساتھ کر کے دکھا دی۔ امام سجدے کی حالت میں شمل خنجر چلا رہا ہے، اب سجدے کی حالت میں کیا امام کا وہ سجدہ روک سکے؟ نہیں روک سکے۔ کتنے یزیدی تھے؟ 9 لاکھ یزیدی مل کر امام حسین کا ایک سجدہ نہ روک سکے، تو جب 9 لاکھ یزیدی امام حسین کا ایک سجدہ نہ مٹا سکے تو یہ ذکر حسین کو کون مٹا سکے گا؟ اور یہ سجدہ ہے امام حسین کا، سجدہ کیا۔ اب سجدہ ہوتا ہے نماز میں۔ اب نماز کے بارے میں شیخ صدوق نے لکھا کہ جو پنجگانہ نمازیں ہیں، یہ نمازیں جو ہیں یہ پنجتن سے منسوب ہیں، ان کا باطن پنجتن ہے۔ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا باطن ہے رسول اللہ، عصر کی نماز کا باطن ہے مولا علی، مغرب کی نماز کا باطن بی بی فاطمہ، عشاء کی نماز کا باطن امام حسن، اور فجر کا باطن ہے مولا حسین۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ نمازیں ان کا باطن کون ہے؟ یہ پنجتن ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کے وقت وہ بیان کر رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس پہلا وقت، الی غسق اللیل دوسرا وقت، وقرآن الفجر تیسرا وقت۔ تو اللہ نے 3 وقت نماز کے ذکر کیے ہیں، اور ہم 3 ہی وقتی میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 3 وقت کہاں ہیں؟ یہ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیے۔ اور ابھی شیخ صدوق نے بیان کیا کہ نمازوں کا باطن ہے پنجتن، نمازوں کا باطن پنجتن، ظہر رسول اللہ، عصر مولا علی، مغرب بی بی سیدہ عائشہ امام حسن، اور فجر مولا حسین۔ اب اس پیٹرن کو اگر دیکھا جائے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک الشمس میں ظہر اور عصر آ گیا، الی غسق اللیل، غسق اللیل میں مغرب اور عشاء آ گئی، اور اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا اقیم الصلاۃ۔ اور جب فجر کی نماز کی باری آئی تو کیا فرمایا وقرآن الفجر، یعنی 4 نمازوں کو صلاۃ کہا، فجر کی نماز کو قرآن کہا،
4 نمازوں کو صلات کہا، فجر کی نماز کو قرآن کہا، اور فجر کا باطن ہے مولا حسین. 4 نمازیں صلات کہلائی جاتی ہیں، فجر کی نماز کو اللہ قرآن کہہ رہا ہے. اور کمال کی بات تو یہ کہ فجر کی نماز کسی کے ساتھ جڑی ہے نہیں، ظہر اکیلی ہے نہیں، ظہر اثر ایک ساتھ ظہرین. تو کیا مغرب اکیلی ہے؟ نہیں، مغرب عشاء ایک ساتھ مغربین. نہ ظہر اکیلی ہے نہ مغرب اکیلی ہے، ظہر اثر ظہرین، مغرب عشاء مغربین. مگر فجر تنہا ہے، فجر تنہا ہے، رکعتیں سب سے کم ہیں، اجر سب سے بڑا ہے. رکعتیں سب سے کم ہے، اجر سب سے بڑا ہے. اس کا باطن کون ہے؟ امام حسین ہے. اب یہ جو آیت پڑھی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہاں تک اس آیت کے اگر نقطے جا کے گنے جائیں تو نقطوں کی تعداد بنتی ہے 17. نقطوں کی تعداد ہے 17. یوں مومن پر دن میں کتنی واجب رکعتیں ہیں؟ 17. مومن پر واجب رکعتیں دن میں 17. آیات کے نقطے 17. اور مولا نے فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو. اب 51 رکعت کیسے؟ 17 واجب، 17 مستحب، 17 نوافل. کتنے ہو گئے؟ 17. آیت کے نقطے 17، واجب 17، نوافل 17، مستحب 17، یہ کل ہو گئے 51. اب یہ 51 بن گئے. مولا علی کا اگر پچھلا شجرہ دیکھا جائے، جناب ابو طالب سے لے کے جناب آدم تک اگر پشتیں گنی جائیں تو وہ بھی 51 بنا کرتی ہیں. وہ بھی 51 بنا کرتی ہیں. اور 51 بنتی ہیں تو اور اس میں بھی تقسیم کس طرح ہے؟ جناب ابو طالب سے لے کر جناب آدم تک جتنی پشتیں بنتی ہیں مولا علی کی، ان پشتوں میں بھی 17 نبی گزرے، 17 وسیع گزرے، 17 اولیاء، 17 بادشاہ گزرے. 17 بادشاہ مولا جی کے پچھلے شجرے میں، 17 نبی، 17 وسیع، 17 بادشاہ، آیات کے نقطے 17، واجب رکعتیں 17. یعنی یہ 17 کا عدد اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب نبی کو اس دنیا میں بھیجا تو تاریخ بھی 17 تھی. 17 تاریخ کو اس دنیا میں بھیجا. اور جو حروف تہجی ہیں، ان کے جو اصل حروف ہیں ان کی تعداد بھی 17 ہے. باقی اسی سے بنے ہیں. اصل حروف تہجی ان کی تعداد 17. تو اتنا 17 کا عدد چلا. اور جو فجر ہے، حروف ابجد کی جو ترتیب ہے، حروف ابجد کی ترتیب میں فے کا نمبر بھی 17 ہے. حروف ابجد کی ترتیب میں فے کا نمبر بھی 17 ہے. اور حروف ابجد کی ترتیب میں جیم کا نمبر ہے 3. 17 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 20. اور رے کا نمبر ہے 20. 20 اور 20 کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گئے. اور 40 کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ 40 کو عربی میں 40 کہا جاتا ہے. فجر کا باطن ہے مولا حسین. 40 کو عربی میں 40 کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے آل محمد کے گھرانے میں سوائے حسین کے کسی اور کا 40 نہیں ہوا کرتا. کسی اور کا 40 نہیں ہوا کرتا. یہ ہے اللہ نے بیان کیا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اور جب آگے منزل آگے آئی، یہ جو امام حسین اور انصار حسین کی جو قبریں ہیں، یہ بنائی کس نے ہیں؟ جو رسول اللہ نے بنائی ہیں. مولا سجاد نے صرف مٹی کو ہٹایا، قبریں تیار میں ہوئی. تو بنانے والے کون تھے؟ رسول اللہ. رسول اللہ نے بنائی ہیں قبریں. اور رسول اللہ نے جب قبریں بنائی، مولا سجاد نے جب مٹی ہٹائی تو قبریں تیار تھیں. تو مولا حسین اور مولا عباس کے روضے کے درمیان جو فاصلہ رکھا، یہ کس نے رکھا؟ رسول اللہ نے رکھا. اور فاصلہ کتنا رکھا؟ یعنی جو فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے، اتنا ہی فاصلہ امام حسین اور مولا عباس کے روضے کے درمیان ہے. اتنا ہی فاصلہ امام حسین اور مولا عباس کے روضے کے درمیان ہے. قرآن کی ایک آیت ہے تو فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اے حبیب یہ لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یعنی یہ ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ ہلال جو چاند ہے، یہ 2 چیزوں کا پتہ دیتا ہے. یہ ہلال 2 چیزوں کا پتہ دیتا ہے. اور ان میں سے ایک تو یہ کہ یہ جو ہلال ہے نا، یہ حج کا پتہ دیتا ہے. ہلال جو چاند ہے یہ حج کا پتہ دیتا ہے. اور حج ہوتا ہے مکہ میں. صفا و مروہ کے درمیان جتنا فاصلہ تھا، مولا نے اتنا فاصلہ روضہ حسین اور روضہ عباس کے درمیان رکھا. یہ فاصلہ کیوں رکھا؟ کیونکہ مولا کو معلوم تھا کہ اے لوگوں، اسلام کا حج مکہ میں ہوگا، عشق کا حج کربلا میں ہوگا.
اسلام کا حج مکہ میں ہوگا، عشق کا حج کربلا میں ہوگا. یہی بات ہے کہ عشق کا حج کربلا میں ہوگا تو فاصلہ بھی صفا و مروہ تک ہونا چاہیے. اب فاصلہ رکھا صفا و مروہ کے درمیان، جو فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان تھا وہی فاصلہ روضہ حسین اور مولانا عباس کے روضے کا ہے. جب شب عاشور آئی تو امام حسین نے اپنے خیام کو ترتیب بدلی اور کیا فرمایا کہ خیمے سے خیموں کو جوڑ دو. اور جب خیمے سے خیمے جوڑے تو وہ خیمے جس صورت اختیار کر گئے تو وہ صورت بھی ہلال کی صورت اختیار کر گئے. کہ خیام بھی ہلال کی صورت کے طور پہ امام نے بنا دیا، ہلال کی صورت میں خیام بنا دیے. اور یہ ہلال کا چاند جو ہے ایک حج کا پتہ دیتا ہے، دوسرا حج کا پتہ دیتا ہے یہ. اور امام نے بتلا دیا کہ بھئی ادھر بھی حج ہونا ہے، جو عشق کا حج ہونا ہے. اگر ادھر حج نہ ہو رہا ہوتا تو امام حسین کی زواری لاکھ حجوں کے برابر کیسے ہوتی. تو ادھر حج ہونا. اب چاند، اب جو لفظ ہلال ہے، اس ہلال کے جو حروف ہیں وہ حروف اور اللہ کے جو حروف ہیں، نام اللہ کے نام کے الف لام ہا، ہلال میں بھی یہی حروف ہیں جو حروف اللہ کے حروف میں ہیں. ہے لام الف لال ہلال، وہی حروف. یعنی حروف اگر دیکھیں الف لام ہا، یہی حروف اللہ کے نام میں بھی ہیں، یہی حروف ہلال میں بھی ہیں. تو بتلانا کیا ہے؟ ہلال کی صورت اختیار کر کے امام حسین نے بتلا دیا. شب عاشور ہلال کی صورت میں خیام بنا کے مولا حسین نے بتلا دیا اے لوگوں توحید کا پتہ ڈھونڈنا ہو تو کربلا میں آ جاؤ، توحید کا پتہ ڈھونڈنا ہو تو کربلا میں آ جاؤ. اور امام حسین کی قربانی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. کیا فرمایا؟ فدیناہ فذبح. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا. جناب ابراہیم نے جب قربانی پیش کی تو اللہ نے جناب ابراہیم کی قربانی قبول کرنے کے بعد کہا کہ ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا. تمہاری ہی نسل میں ایک ہوگا، اس کی جو قربانی ہوگی وہ ذبح عظیم قربانی ہوگی، تو وہ بڑی قربانی ہوگی. اور کیسی قربانی ہوگی؟ قربانی ایسی ہوگی کہ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی کو باندھ دیا تھا، اسماعیل کی آنکھوں پہ پٹی کو باندھ دیا تھا، مگر جو حسین کی قربانی ہوگی اپنے جوان بیٹے کے سینے سے پرچی کھینچیں گے، آنکھوں پہ پٹی نہیں ہوگی. مولا حسین فرماتے ہیں انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے، میں وہ ہوں جس کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے. کیسے رلا رلا کے مارا گیا ہے؟ کبھی اکبر کے لاشوں کو تڑپایا ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو تڑپایا ہے، کبھی مولا عباس کے بازو پہ تڑپایا ہے، کئی علی اصغر کے لاشوں پہ تڑپایا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ میں رلا رلا کے مارا گیا ہوں. یہی حسین ابن علی کربلا کے بن میں جب زخمی حالت میں تھے، زخمی حالت میں مولا حسین تھے، جعفر جن کربلا پہنچ گیا. جب جعفر کہتا ہے کہ جب میں کربلا پہنچا تو میں نے دیکھا اتنی لمبی قطار کھڑی ہے، انبیاء کی قطار ہے، اوصیاء کی قطار کھڑی ہے، اولیاء کی قطار کھڑی ہے، ملائکہ کی تعداد بہت زیادہ کھڑی ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے اے حسین آپ حکم دیں، ہم آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں. جعفر جن کہتا ہے میں کافی دور تھا، رش اتنا زیادہ تھا میں قریب آ نہیں سکا. ایک مرتبہ زخمی حالت میں مولا حسین نے سر اٹھا کر کہا اے جعفر ذرا میرے قریب آ جاؤ. کا جعفر جن کہتا ہے کہ میں مولا حسین کے قریب گیا، جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میں نے کیا منظر دیکھا؟ امام حسین اتنی زخمی حالت میں تھے، امام حسین کے ہونٹ خشک ہو کے پھٹے ہوئے تھے. میں نے کہا مولا آپ کہیں تو میں آپ کے لیے پانی لے کر آ جاتا ہوں. ایک مرتبہ مولا نے جعفر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے قبر پہ لے کر آئے اور آ کر کہا اے جعفر جن یہ دیکھ رہے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ فرمایا یہ میرے 6 مہینے والے علی اصغر کی قبر ہے. کہ یہ میرا بچہ پیاسا تھا اور اتنا پیاسا تھا کہ جب میں اس کو میدان میں لے کر گیا میں نے کہا کہ اس کو پانی پلا دو. دشمنوں نے پانی نہیں پلایا. میں نے کہا اصغر تم خود بتاؤ کتنے پیاسے ہو. ننھی زبان ننھے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی کہ جس کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا جائے اس کا باپ پانی پی کر کیا کرے گا؟ ایک مرتبہ جعفر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے ایک اور قبر پہ ایک ہاتھ پکڑ کے ایک لاشے پر آئے. اب 18 برس والے کا لاشا تھا. علی اکبر کے لاشے پہ آ کر کہنے لگے اے جعفر جانتے ہو یہ لاشا کس کا ہے؟ فرمایا کس کا لاشا ہے؟ فرمایا کہ یہ میرے کڑیا جوان علی اکبر کا لاشا ہے. کہ یہ پیاس کی شدت سے واپس پلٹے اور مجھ سے کہنے لگے بابا 2 گھونٹ اگر پانی کے مل جائے تو آپ اکبر کی جنگ دیکھیے گا. فرمایا اے جعفر جس کا جوان بیٹا پیاس سے مار دیا جائے وہ باپ پانی پی کر
کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں کہ جعفر مجھے تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں ہے. جعفر جن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک زخم ہے جو امام حسین مجھ سے چھپا رہے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی مولا آپ بتائیے یہ زخم کون سا ہے. مولا نے نہیں بتایا. جعفر جن کہتا ہے کہ میں نے بہت اصرار کیا تو مولا حسین نے بتایا. جعفر جن کہتا ہے وہ جو زخم امام حسین کے بازو کے پاس تھا وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ آر پار دیکھا جا سکتا تھا. اس زخم سے سامنے سے کھڑے ہو تو پیچھے تک کا نظر آتا تھا کہ پیچھے کیا ہے. جعفر کہتا ہے میں نے کہا مولا یہ زخم آپ کے بازو پہ کیسا ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ یہ میرے ننھے علی اصغر کی نشانی ہے. میری گود میں علی اصغر تھا اور جب تیر علی اصغر کے گلے میں آ کے لگا علی اصغر کے گلے کو چھیڑتا ہوا میرے بازو میں بے بس ہو گیا. تو یہ میرے ننھے علی اصغر کی نشانی ہے. ایک مرتبہ جعفر کہتا ہے مولا حکم دیجیے میں آپ کی طرف سے نصرت کروں. مولا نے کہا جعفر تو جن ہے تو ان کو دیکھ رہا ہے مگر یہ تجھے نہیں دیکھ سکتے. امام نے کہا جعفر میں حکم دیتا ہوں اب یہاں سے چلا جا. اور سنو جعفر حسین کی ایک وصیت یاد رکھنا جاؤ اور جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد رکھنا. جعفر جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد رکھنا. اور جعفر میرے اوپر آنسو کو بہاتے رہنا مجھ پہ جتنا ہو سکے گریا کرتے رہنا. یہ کہہ کے جعفر کو امام نے بھیجا. جعفر نے کہا مولا میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. امام نے حکم دے کر کہا جعفر اب میں امام وقت ہو کر تم کو حکم دیتا ہوں یہاں سے بہت دور چلا جا اس لیے کہ اب اس کرب و بلا میں میری ماں فاطمہ زہرا آنے والی ہے. اب میں ہوں گا اور میری ماں ہوگی. ایک مرتبہ جعفر چلا گیا. مولا حسین نے سب کو واپس بھیج دیا. سر سے لے کر پیر تک زخمی ہو چکے تھے مولا حسین. وہ وقت آ گیا جب زلجنہ کی زین پہ مولا حسین جگمگا رہے تھے. جب دائیں طرف سے حملہ ہوتا تھا مولا بائیں طرف چلے جاتے تھے. بائیں طرف سے اتنا حملہ کہ مولا دائیں طرف آتے تھے. مولا زلجنہ کی زین پہ ڈگمگا رہے تھے. نہ زمین پہ آتے تھے نہ زین پہ سمجھ پاتے تھے. ایک مرتبہ ملعون کو گرفتار کیا گیا. جب مختار نے پوچھا بتا کربلا کے بنی میں تو نے کیا ظلم کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اے امیر کربلا میں نے اس وقت تک کوئی ظلم نہیں کیا تھا. جب حسین زلجنہ کی زین پہ ڈگمگا رہے تھے سر سے لے کر پیر تک تیروں میں چھپ چکے تھے میرے مولا. فرمانے لگا کہ اس وقت تک میں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا حسین پہ. کہا پھر تو نے ظلم کون سا کیا؟ فرمایا جو ظلم میں نے کیا پھر وہ ظلم اس کے بعد کسی نے نہیں کیا. کہا بتا تو نے کیا ظلم کیا؟ کہا جب مولا زین زلجنہ پہ ڈگمگا رہے تھے تیروں میں بھرے ہوئے تھے شدت پیاس کی وجہ سے مولا کا دہنے مبارک کھلا ہوا تھا. کہا میں نے مولا حسین کے دہنے مبارک کا نشانہ لیا اور تیر میں نے چھوڑ دیا. کہا وہ تیر امام حسین کے دہنے مبارک میں جا کے لگا. وہ تیر دہنے مبارک میں لگنا تھا اور ایک تیر ہرملا نے حسین کی پیشانی پہ مارا. وہ تیر کا لگنا تھا. حسین زلجنہ کی زین سے گر گئے. جب زین سے گرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر وہ نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پہ معلق ہو چکا تھا. اللہ مقام امام زمانہ کربلا میں وہ مقام ہے جس مقام پر امام حسین کو زین سے گرایا گیا اور وہاں سے قتل کا کافی طویل فاصلے پہ ہے. اب اتنا لمبا فاصلہ امام حسین نے طے کیسے کیا؟ کیونکہ امام حسین تو تیروں کے اوپر تھے. یہ فاصلہ طے کیسے کیا؟ ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا. اس نے اپنا نجس ہاتھ امام حسین کی زلفوں میں ڈالا اور گھسیٹتا ہوا چلا. کبھی پتھر پہ سر مارتا کبھی اس پتھر پہ سر مارتا. گھسیٹتا ہوا قتلگاہ پر لے کر گیا. امام جب زین سے گر چکے تھے مولا حسین کا گھوڑا کتنا باوفا تھا. ایک مرتبہ آیا مولا کے گر چکر لگانا شروع کیے. چکر لگاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا مولا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو نجف لے جاؤں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو خیام تک لے جاؤں. مولا نے کہا اے زلجنہ میرا یہی مقام ہے اب بس میں یہی رہوں گا. اب مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس تو درے خیمہ پر چلا جا. درے خیمہ پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ. سب بیویوں کو پتا چل جائے گا کہ اب حسین کی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. ایک مرتبہ زلجنہ چلا وہ خیمے کے پاس آیا. جیسے خیمے کے پاس آ کے زلجنہ رکا کسی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا اے زلجنہ میرا مولا کہاں ہے؟ کسی نے کہا اے زلجنہ میرا بھائی کہاں ہے؟ ایسے میں 4 برس کی بیوی آگے بڑھی اور سوال کیا اے زلجنہ میرا بابا کہاں ہے؟ اور ایک سوال کیا اے زلجنہ مجھے بس اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تو پانی پلایا گیا تھا جب میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا.
اجرکم علی اللہ. جب جناب مختار نے ایک قاتل کو اور گرفتار کیا اور اس سے پوچھا بتاؤ کربلا میں جب ظلم ہو رہا تھا تو نے بتا کیا کربلا میں دیکھا، ظلم کے بارے میں بتا. اس نے کہا کہ اے امیر کہ جب حکم دے دیا گیا نا گھوڑوں کی نال بندی کر دی جائے، تو جب گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، نال بندی کا مطلب یہ کہ گھوڑوں کی سنوں میں لوہے کو پہنا دیا گیا. اب لوہے جب پہنا دیے گئے، کافی وزنی لوہے تھے جو پہنا دیے گئے، ہر کے قبیلے والے آئے، ہر کا لاشا اٹھا لیا. فرمایا ہم لاشے کی بے حرمتی ہونے نہیں دیں گے. حبیب کے قبیلے والوں نے لاشا اٹھا لیا، حتیٰ کہ ایک ایک کا لاشا مقتل سے اٹھتا چلا گیا. 10 مقتل میں ایک ہی لاشا رہ گیا، وہ حسین بن علی کا لاشا تھا. بی بی زینب نے فرمایا اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ نام کرو میرے نبی کا لاشا، میرے نبی کے نواسے کا لاشا ہے. بس سارے لاشے میدان سے ہٹتے چلے گئے، پامالی کی زمین پہ بس حسین کا لاشا رہ گیا. اب جب حکم دیا گیا کہ گھوڑوں کو حسین کے لاشے پہ دوڑا دیا جائے، اب جب گھوڑوں کو دوڑایا گیا وہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے. گھوڑے حسین کے لاشے سے دوڑ رہے تھے اور حسین کی لاش میں سے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے. گھوڑے کی ٹاپوں پہ لوہے کی لگی ہوئی تھی، لوہے کی نال بندی کی گئی تھی. جب لوہا لاشا حسین پہ آیا تو اس کے بدن سے گوشت کے کچھ ٹکڑے گھوڑوں کی سنگوں کے ساتھ اڑتے نظر آئے. یہ کہنے لگا کہ گھوڑے کی سنگوں سے کچھ گوشت کے ٹکڑے اڑتے نظر آئے. گھوڑے 22 میل تک دوڑتے چلے جاتے تھے. ایک بی بی پکارتی جاتی تھی واہ مظلومہ، واہ حسینہ، اجرکم علی اللہ. یہ منظر جناب زینب دیکھیں گے تو میرے بھائی کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ کہا اما فضا، بابا نے کہا تھا کہ جنگل بیابان میں ایک شیر ہے، اس شیر کو پکار لیجیے، اس شیر کو بلا لیجیے لاشا حسین کی حفاظت کے لیے. ایک مرتبہ پکارا گیا، ابو الحارث کو بلایا، ابو الحارث شیر آ گیا. جیسے شیر آیا بی بی نے کہا جاؤ حسین بن علی کے لاشے کی حفاظت کے لیے چلے جاؤ. اب وہ شیر آیا. بی بی زینب کو کہا جاتا ہے نا مولا علی کی شیر کی بیٹی، یہ لقب بھی بی بی کے اوپر نہیں جچتا، کیونکہ جب شیر آیا نا اور اس نے امام حسین کے لاشے کی حالت دیکھی، اپنا سر زمین پہ پٹکنا شروع کیا اور سر کو اتنا پٹکا کہ وہ شیر وہیں مر گیا. یعنی شیر سے حسین بن علی کا پامال لاشا نہیں دیکھا گیا. مگر سلام ہو زینب کبریٰ پر، شیر نے امام حسین کو زین سے گرتا ہوا نہیں دیکھا، پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھا، بس لاشا دیکھا اور برداشت نہیں کر سکا. سلام ہو زینب کبریٰ پہ، 70 قدموں کے فاتح سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، بھائی کے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور وہ رو کر کہتی تھی اے سالے میری ماں نے چکی حفیظ اللہ لعنت اللہ. مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے. ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. یہ محمد کا نواسا ہے، علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا، ظالموں کیوں اس بے جرموں خطا گھیرا ہے. آئے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. ایک دن میں بڑے لشکر کا بھی غم دیکھا ہے، جس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے. سب نے
مظلوم حسین میرا مظلوم حسین آئے تنہائی کا عالم کے کوئی بات نہیں آئے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں جالیا میرا لال بڑا تنہا ہے آئے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین آئے چلنی ہے جگر پہ بھی نہیں رویا ہے کتنے دن سے تو میرے لال نہیں سویا ہے آ میری گود میں سو جا تو بہت جاگا ہے آئے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین اللهم صل على محمد وعلى آله زیارت پڑھا دو السلام علیکم یا رب العالمین وعلى آل حسین وعلى اولاد حسین وعلى اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس القدوس یا ایھا المذکور بحقیقت السلام علیکم سلطان اعلی رب الوجہ السلام علیکم یا ابوالحسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان الرحمن 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 السلام علیکم شیخ القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک اللہ تعالی مقدک وظہور فرحمۃ اللہ وبرکاتہ